السلام علیکم، میں خالد بیگ اپنے ناظرین کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بھارتی فضائی دفاع یعنی انڈین ایئر ڈیفنس سسٹم کے اس اربوں ڈالر کے غبارے سے ہوا نکالیں گے جس کا پردہ خود ایک انڈین فوجی نے دنیا کے سامنے چاک کر دیا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ بھارت کا دفاعی ڈھانچہ اندر سے کس قدر کھوکھلا ہے، لیکن جب یہ گواہی خود دشمن کی صفوں کے اندر سے آئے تو وہ کسی بھی اسٹریٹجک تجزیے سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ حال ہی میں انڈیا کے انتہائی حساس اور اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین پٹھان کوٹ ایئر بیس پر تعینات 49 ایئر ڈیفنس ریجمنٹ کے بٹالین ہوادار میجر پون سنگھ نے ایک ایسا تہلکہ خیز اور ہوش ربا انکشاف کیا ہے جس نے انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کے ڈیفنس ٹینکس اور وزارت دفاع میں ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ حوالدار میجر پون سنگھ نے انڈیا کے خفیہ آپریشن سندور اور اس کے جواب میں پاکستان کی مسلح افواج کے تباہ کن آپریشن بنیان المرصوص کے دوران پیش آنے والے چشم دید اور خوفناک حقائق سے اس انداز سے پردہ اٹھایا ہے جس نے انڈین آرمی کے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت اور ان کے جدید ترین ریڈار سسٹم کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ اس انکشاف کا سب سے پہلا اور اسٹریٹجک لحاظ سے سب سے تباہ کن پہلو یہ ہے کہ حوالدار میجر پون سنگھ نے کھلے الفاظ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ انڈین ایئر ڈیفنس ریڈار جن پر بھارت اربوں ڈالر خرچ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، پاکستان کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلوں کو ٹریک کرنے یا انہیں اپنی اسکرین پر دیکھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ ناظرین، ذرا اس بات کو اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ یہ وہ بھارت ہے جو دنیا بھر سے، چاہے وہ روس کا S-400 ہو یا اسرائیل کے اسپائڈر اور باراک سسٹمز، مہنگے ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز امپورٹ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنے فضائی دفاع کو ایک ناقابل تسخیر لوہے کی گنبد میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن جب جنگ کا حقیقی وقت آیا تو ان کے یہ تمام امپورٹڈ اور DR کے بنائے ہوئے تمام DRDO کے نہاد دیسی ریڈار بالکل اندھے ثابت ہوئے۔ ملٹری سائنس میں اگر آپ کا ریڈار دشمن کے میزائلوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا تو آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم محض ایک لوہے کا ایک مہنگا کباڑ ہے جو آپ کو کسی بھی تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ پٹھان کوٹ جیسے فرنٹ لائن بیس پر ریڈار کا یہ پلانٹڈ سپاٹ دراصل پاکستان کے الیکٹرانک وارفیئر اور ریڈار جیمنگ صلاحیتوں کی ایک بہت بڑی خاموش فتح ہے۔ اس اعتراف کا دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور انڈین آرمی کے لیے لرزخیز ہے۔ پون سنگھ کے مطابق پاکستان کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلوں کی رفتار اور اس قدر تیز اور ناقابل یقین تھی کہ وہ آسمان پر محض روشنی کی ایک شعاع یا بیم کی طرح نظر آئے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے لیے یہ جملہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کا باقاعدہ ثبوت ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی، چاہے وہ جدید ترین بیلسٹک میزائل ہوں یا ہائی سپیڈ کروز میزائل، وہ رفتار کے اس پریسیشن درجے پر پہنچ چکی ہے جو دشمن کے ایئر ڈیفنس کو سوچنے یا جوابی فائر کرنے کی مہلت ہی نہیں دیتی۔ یہ انڈین ملٹری کے اس جھوٹے غرور کی موت ہے جو اپنے میزائل شیلڈز کے بارے میں پوری دنیا میں پھیلاتے رہے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم انکشاف جو براہ راست انڈین آرمی کے ڈوبتے ہوئے مورال اور ان کی ریاستی سنسرشپ کو بے نقاب کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انڈین ملٹری اور حکومت نے اس حملے سے ہونے والے اصل اور تباہ کن نقصان کو انتہائی سختی سے خفیہ رکھا تاکہ فوجیوں اور عوام کے اندر خوف و ہراس اور بغدر نہ مچے۔ ناظرین، یہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا اور بزدلانہ ہتھ کنڈہ ہے۔ جب بالا کوٹ کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا اور اگلے ہی دن 27 فروری کو پاکستان نے دن کے اجالے میں ان کے طیارے مار گرائے اور ان کی تنصیبات کو لاک کیا، تب بھی انہوں نے اپنے نقصانات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو گھبراہٹ میں خود ہی مار گرانے کا اعتراف مہینوں بعد کیا گیا۔ جب چینی فوج نے لداخ میں ان کے فوجیوں کو مارا اور ان کی زمین پر قبضہ کیا، تب بھی مودی سرکار نے قوم سے جھوٹ بولا اور اب پٹھان کوٹ بیس پر ہونے والی اس تباہی کو بھی صرف اس لیے چھپایا گیا کیونکہ اگر ایک عام بھارتی فوجی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے سر پر موجود ایئر ڈیفنس کی جو چھتری ہے وہ اس میں اتنے بڑے سوراخ ہیں اور وہ آسمان سے آنے والی موت کے سامنے بالکل بے بس ہے، تو وہ اگلے ہی دن اپنی پوسٹ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جو فوج اپنے ہی سپاہیوں سے جھوٹ بول کر انہیں میدان جنگ میں جھونکتی ہے وہ کبھی بھی کوئی محاذ فتح نہیں کر سکتی۔ حوالدار میجر پون سنگھ کا یہ انکشاف کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے اس اسٹریٹجک ڈیٹرنس
کی مکمل کامیابی کی تصدیق ہے، جس نے دشمن کو نفسیاتی اور عسکری طور پر بالکل مفلوج کر دیا ہے۔ بھارت اربوں ڈالر لگا کر جو مرضی ہتھیار خرید لے، لیکن جب تک اس کے سسٹم اندھے ہیں اور اس کے فوجیوں کا مورال جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے، وہ پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی حکمت عملی کے سامنے کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اعتراف دنیا کی 5th جنریشن وار اور جھوٹے بیانیے کے تابوت میں ایک اور بہت بڑی کیل ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ میدان جنگ میں پروپیگنڈا نہیں بلکہ اصلی طاقت اور صلاحیت ہی بولتی ہے۔ ناظرین، اللہ حافظ۔